اس میں جو ڈسچارجز ہیں وہ ایکسکوریٹنگ ہوتے ہیں، یعنی جہاں جہاں سے بھی ڈسچارج نکلتا ہے وہ کاٹنے والا، اس میں اپنی ذات میں تیزابیت سمجھنے پائی جاتی ہے. تو تیزاب کے اثر سے ڈسچارج بھی تیزابی ہو جائے تو کوئی غیر معمولی بات نہیں، عام سمجھنے کے لائق بات ہے. اس میں بھی ہیپر سلف سے میں نے کہا تھا مشابہت ملتی ہے کئی جگہ. ہیپر سلف میں اور اس میں دو باتیں نمایاں ہیں. ایک تو یہ کہ کھاتے میں کمزوری کا پسینہ، یعنی ایسڈ اگر جسم میں زیادہ ہو جائے، تیزاب زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ کھانا کھاتے کھاتے ایک دم کمزوری سے پسینہ آ جاتا ہے، اتنی طاقت بھی نہیں کہ پوری طرح آدمی کھا سکے. ایسے بعض مریض میں نے دیکھے ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس لے کے کھائیں گے. یعنی واقعتاً میں نے ایسے مریض دیکھے جو ایسڈ کی وجہ سے تھے، ویسے خطرناک بیماری نہیں تھی، لیکن یہ جو ایفرٹ ہے یوں کر کے 2-4 لقمے کھانا، اس سے بازو جواب دے گئے. حالانکہ بڑا وزن اٹھانے والے مریض تھے، اور کچھ دیر آرام کیا پھر دوبارہ شروع کر دیا، اور اگر نہیں رکے گا تو پسینہ پھوٹ جائے گا چہرے سے. تو علامتیں ساری بڑی خطرناک دکھائی دیتی ہیں، مگر جب جاتی ہیں تو کچھ بھی اثر نہیں چھوڑتی، ایک دم بالکل مریض کے پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. اس میں الیکٹرک شاکس بھی پیدا ہوتے ہیں. جسم میں ایک طرف سے دوسری طرف بجلی کا کوندا، یہ احساس ہوتا ہے. یہ اور کس طرح بیماری میں نمایاں ہے؟ پلسٹیلا میں بھی کبھی کبھی، لیکن اور کوسٹیکم میں بہت نمایاں ہے. بجلی کے کوندے ایک طرف سے دوسری طرف جو چمکتے ہیں، یا درد کے کوندے، یہ کوسٹیکم میں نمایاں ہیں. مگر اس کے جو مریض کو بجلی کے شاکس محسوس ہوتے ہیں، بعض مریض وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، لطف محسوس کرتے ہیں. تو ہیپر سلف کے جو بجلی کے جھٹکے ہیں ان میں ایک تھوڑا سا مزہ بھی شامل ہے، ورنہ عام طور پر جس کو لگے اس کی تو جان نکل جاتی ڈر کے مارے. تو ہیپر سلف میں یہ ایک عجیب بات ہے نا، ہیپر سلف نہیں، سلفر H2SO4 رائٹ. H2S تو گیس ہوتی ہے نا جو نکلتی ہے، ہاں، گندے انڈے کی بو والی. جی بالکل. ہاں. سر درد میں بھی، دوسری دردوں میں بھی یہ علامت سب جگہ ملے گی، آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، ایک دم پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. گریجوئل لاس آف ہیئرنگ، یہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے الگ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ سنوائی ختم ہو رہی ہے اور ایک دم واپس آ گئی. یہاں اس کا عام مزاج یہاں اس بیماری میں اس کا مزاج اپنے عام مزاج سے مختلف ہے. اور کان پر جو اثر پڑتا ہے وہ اصل میں سلفر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایسڈ سے تعلق نہیں. کان میں سلفر کو بہت ہی نمایاں عمل دخل ہے. بہت سے کان کے دردوں میں بھی سلفر کام آتی ہے. کرونک ایسے پس وغیرہ کے مرکز بن جائیں کان میں جن میں بدبو پیدا ہو، اس میں بھی سلفر مفید ہے. بہرے پن کا اگر مکمل علاج نہیں تو بعض کیسز میں تو بہت ہی غیر معمولی اثر دکھاتی ہے جہاں اور دوائیں نہ ملتی ہوں. اور سلفر اگر دی جائے تو رفتہ رفتہ جو طاقت کھو رہا ہے انسان سنوائی کی، وہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جتنا نقصان ہو چکا ہو اس سے آگے نہیں پھر بڑھتا، بلکہ آدھا نقصان واپس بھی ہو جاتا ہے. H2SO4 H2SO4 یہ جو ہے اس میں کان کا جو نقصان بتایا ہے آہستہ آہستہ، یہ سلفر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ایسڈ کی علامت نہیں ہے. عام طور پر اس کے کرائزہ میں، یعنی ناک سے نکلنے والے جو مادے ہیں ان کے ساتھ اس کی جو قوت شامہ پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، اور قوت شامہ کی کمی میں یہ بہت نمایاں ہے.
کان کی قوت پہ بھی اثر پڑتا ہے، ناک کی قوت پر بھی.